السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب کا خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی دے، اور میرے اس چینل کو دیکھنے والوں کے لیے سب کے لیے میری طرف سے ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے، اور آج ہمارے گھر آنے تھے مہمان، ان کی فلائٹ تھی صبح فرسٹ ٹائم کی، اور یہ دیکھیں صبح صبح کا اتنا پیارا ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم ہے، اور کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا خاموشی ہے، اتنی خاموشی۔ اور یہی جو روڈ ہیں دن چڑھے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو راستہ جو ہے نا آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو سفر آپ کا ہوتا ہے 10 منٹ کا، وہ آپ آدھے گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ مگر اب یہ دیکھیں کس قدر سناٹا ہے، اور یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی نظر آ گیا، قریب ترین پہنچ گئے ہیں۔ اور صبح صبح آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ رات کو لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح کو سو رہے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پہ اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اور ادھر دیکھیں ماشاءاللہ جو جن کے رشتہ دار عزیز اپنے جو بہت سے لوگ ہیں جو ادھر جن کی فلائٹ تھی اور وہ پاکستان پہنچے ہیں، وہ لوگ ان کو لینے والے جو آئے ہوئے تھے، وہ لوگ تو بہت خوش تھے کہ اتنے انتظار کے بعد ان کے جو ہیں اپنے عزیز رشتہ دار جو پاکستان پہنچے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو تھے وہ جن کی فلائٹ واپسی کی تھی، جانے کی تھی، وہ لوگ بھی ادھر آئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹائم رونے والے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے رشتہ دار واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چھوڑنے پہ بہت اداسی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہے نا، یہ بس لوگ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے نا، یہ جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرین ہے، یہ ایسے تو نہیں کہتے، بہت سے رشتہ داروں کو آپس میں ملا دیتی ہیں، اور بہت سارے رشتہ دار آپس میں بچھڑ جاتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ایک سٹاپ سے دوسری جگہ، اسی طرح سے ہی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے جو مہمان جن کو ہم ایئرپورٹ سے لے کے آئے، میری بھتیجیاں، یہ بھی اب گھر پہنچے ہیں۔ ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ جو ہے اسپیرو، بہت پیاری سی وائٹ کلر میں۔ اچھا، حالانکہ یہ تھکی ہوئی ہیں مگر اتنی خوش ہیں کہ اس کے پنجرے کے پاس بیٹھ گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور خوش ہو رہی ہیں۔ اور جبکہ وہ حیران ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کون اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے، بلکہ پہلے تو ہم سارا دن آرام سے بیٹھی رہتی تھی، اب وہ ڈر رہی ہیں۔ مگر بچے ہیں نا، بچے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر میری ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا، یہ ان کی پیچھے سے ہلکی ہلکی سی آواز ان کی بولنے کی آ رہی ہوتی ہے، بڑی پیاری سی ان کی آواز ہے۔ وہ آسٹریلین طوطے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا اپنی الگ سے ان کی جو ہے بولنے والی ہے اسٹائل ان کا، اور مگر ان کا جو ہے وہ ان کا ڈیفرنٹ ہے۔ اور بچے لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ، ہم لوگوں نے جلدی جلدی بنایا کھانا، اور پھر میں نے یہ جو ہے ان کے لیے چائنیز چاول جو ہیں ایگز بوائل، وہ میں نے تیار کیے۔ اچھا، مجھے یہ تھا، میں نے کہا کہ میں کچھ اور بنا لوں، اور یہ جو مٹن ہے وہ کھانے میں بناؤں، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نا وہ کچھ بھی نہیں کھانا، وہ ہمارا دل نہیں کر رہا مٹن یا بیف کو، 2 دن میں ہم پہلے ہی کھا چکے ہیں۔ بچوں کو تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اتنا وہ پسند نہیں ہوتا۔ پھر میں نے یہ ان کے لیے ایگ فرائز رائس جو ہیں وہ بنائے، اور ان کو میں لگی تیار کرنے۔ پھر میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنا لی جائے، آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر ہو جائے۔ اور بس اسی طرح سے ہی ہے، کافی ٹائم لگ گیا میرا بس کھانے کو تیار کرتے، اور اس کے ساتھ پھر میری بیٹی کہنے لگی کہ مما جی آپ ایسا کریں، یہ ایگ فرائز رائس کے ساتھ جو ہے نا وہ منچورین جو ہے، چکن منچورین زیادہ مزے کا لگے گا، آپ ساتھ میں وہ بھی تیار کر لیں۔ پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پہلے یہ میں جو کام یہ مکمل کر لوں، پھر میں نے ساتھ میں وہ بھی تیار کیا۔ اچھا، آپ جو کوئی میرے چینل کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اچھا، میں نے اس میں جب یہ میں تیار کر رہی تھی، آپ نے دیکھا میں نے پیاز کے ساتھ یہ جو گرین مرچ ہے اس کو میں نے نا پیس لیا ہے، اور وہ میں نے ڈالی ہے، اور ساتھ میں نے جو ہے نا وہ کالی مرچ وہ بھی استعمال کیا۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ سبز مرچ کا استعمال اس طرح نہیں بھی کرتے،
وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ کالی مرچ کا ہی استعمال کرتے ہیں، باریک پسی ہوئی۔ اس میں نے جو ہے نا سبز مرچ اس کو پیس لی ہے، وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے۔ ساتھ میں شملہ مرچ ہے، ٹماٹر ہے اور پیاز ہے، اور ساتھ اب میں اس میں وہ جو ہے نا کالی مرچ جو ہے نا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی حسب ضرورت۔ اچھا، آپ کو ایک اور میں بات بتاتی چلوں، اکثر لوگ آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کوانٹٹی بتاتے ہیں ہر چیز کی، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے، کوئی نمک زیادہ کھانا پسند کرتا ہے، کوئی کم کھانا پسند کرتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں ہر چیز جو ہے نا حسب ضرورت آپ لوگ جب ریسیپی دیکھیں، آپ تیار کریں تو آپ کو لگے کہ آپ اگر نمک یا مرچ جو ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ استعمال کر لیں، اگر کم کھاتے ہیں تو کم استعمال کریں۔ میں اس میں اتنی ہی استعمال کرتی ہوں جتنی ہماری فیملی ہم لوگ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، اور میں اسی حساب سے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں میں نے گرین مرچ کے ساتھ یہ کچھ جو ہے نا بلیک جو ہے نا کالی مرچ، اس کو میں نے نا پیسی ہوئی ہے، اس کو میں نے ڈال لی ہے، اور یہ ہے کہ مجھے لگا ہے کہ وہ جو سبز مرچ میں نے ڈالی تھی وہ ذرا کم ہے، ساتھ میں کچھ تھوڑی بلیک جو ہے نا وہ ڈال لی جائے۔ آپ اگر بنا رہے ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ ساری ہی جو ہے سبز مرچ جو ہے نا وہ پیس لیں، وہ اس میں استعمال کر لیں، اور آج کل تو ویسے بھی مرچ جو ہے وہ وافر مقدار میں ہے اور سستی بھی ہے، تو کوشش کریں آپ کھانے میں، سالن میں آپ جو ہے نا سبز مرچ جو ہے اسی کو ہی آپ پیس کے تو کھانے میں استعمال کر لیں۔ اگر چاہیں تو ریڈ استعمال کریں، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ آج کل جو مرچ اضافی جو اتنی زیادہ ہے اور کم ریٹ میں مل رہی ہے، اس کو ایسے سکھا کے تو وہ خود سے بھی گھر میں پیس لیتے ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں دادڑ مرچ، وہ اس کو دادڑ مرچ کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اب جو میں نے چاول بوائل کیے تھے وہ میں نے اب اس میں مکس کر دیے ہیں، اور اس میں نے نا وہ ان کو مکمل طور پہ نہیں میں نے بوائل کیا تھا، اس میں تھوڑی سی میں نے رکھے تھے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑے تھوڑے اس میں نا تھی کثر تھی جو دم پہ پوری ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھی آپ دیکھیں چاول کا 3 حصے آپ اس کو بوائل کر لیں، ایک حصہ اس کو جو ہے وہ جب یہ پوری تیار کر لیں تو آپ اس کو دم پہ لگا دیں، تو وہ ایک حصہ جو ہے نا وہ دم پہ اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اب میں نے اس میں کچھ تھوڑا سا سرکہ جو ہے وہ استعمال کیا، ساتھ میں نے اس میں سویا سوس استعمال کیا۔ اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کا نا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جاتا ہے، جو اگر آپ چاہیں تو آپ استعمال کر لیں، اگر نہیں بھی آپ کے پاس اس ٹائم ہے تو آپ بے شک نہ بھی استعمال کریں، مگر یہ جو سرکہ ہے اس سے چاول جو ہیں آپ کو کھانے میں بہت ہی مزے کے لگیں گے، اور ساتھ میں یہ سرکے کا آپ استعمال کر لیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کس قدر پیارے لگ رہے ہیں، یہ خالی پیارے ہی نہیں لگ رہے، یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے لگ رہے ہیں، اور میرے بچوں کو تو اتنے پسند ہے نا، بس یہ عید پہ لوگ جو ہیں وہ مٹن بیف کھا رہے ہیں، تو میرے بچے جو ہیں یا میرے گھر پہ آنے والے جو مہمان ہیں ان سب کو بس یہی ہے کہ ہم نا مٹن اور بیف وغیرہ نہیں کھانا، بس ایسا ہی کچھ کھانے کو ہو۔ اور یہ جو چکن ہے میں چکن منچورین جو بنانے لگی ہوں، یہ چکن کو میں نے جو ہے وہ لگا کے سرکہ اور مسالہ تو اس کو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے، اب میں اس کو نا نارمل سے آئل میں ڈال کے تو اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھوں گی۔ تو باقی یہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ فیملی ہیں یا ان کے بچے ہیں وہ نہیں بھی کھاتے یہ مٹن اور بیف، میرے اپنے بچے نہیں کھاتے، میں تو کہتی ہوں کھانا چاہیے، یہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، فائدہ مند ہے، مگر بچوں کی اپنی مرضی ہے، پھر جو بچوں کو چیز پسند ہو وہی کھانی چاہیے، مگر اس کے فائدے ہیں، اگر فائدوں کو دیکھا جائے تو یہ جو چکن ہے اس کا اتنا کوئی خاص فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، مگر اب آپ دیکھیں یہ جو شوارمے چل رہا ہے، پیزے چل رہے ہیں، یہ جتنا فاسٹ فوڈ چل رہا ہے اس میں یہ انہوں نے چکن کا ہی استعمال کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں کا، اور بچوں کو یہ چیزیں کھانے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ
مٹن بیف وغیرہ تو پھر بچوں کو پسند ہی نہیں ہے، تو جب ایسی چیزیں کھانی ہوں تو پھر وہ چیزیں تھوڑا مٹن بیف پسند ہے انہیں۔ اچھا یہ میں نے جو ہے نا ٹماٹر جو تھے وہ میں نے انہیں دھو کے تو اب گرینڈ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ میں منچورین میں انہیں کو استعمال کروں گی۔ اچھا ویسے جو ہے نا اس میں کیچپ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ اب آپ کے پاس فریش ٹماٹر ہیں تو آپ کیچپ کی جگہ انہیں کو استعمال کریں۔ اور میں نے یہ تقریباً 5-6 ٹماٹر ہیں جنہیں میں نے کاٹ کے تو چھوٹے پیس میں اس کو میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے، اور اب یہ ان کو چوپ کر کے، اور یہ جو منچورین کے لیے میں نے جو چکن ہے وہ فرائی ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، اب میں اس کو اسی میں استعمال کروں گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے بنا لیں گے۔ اچھا اگر یہ 5 ٹماٹر ہے، آپ کو لگے کہ آپ کی فیملی کے حساب سے جتنے فیملی کے ممبر ہیں، کھانے کے مہمانوں کے حساب سے اگر منچورین آپ کو لگے کہ یہ کم ہے تو آپ اس میں یہ جو ٹماٹر ہے مزید اس میں چوپ کر لیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ جو کیچپ ہے وہ زیادہ اویلیبل ہے، آپ پھر ٹماٹر جو ہیں وہ نہ استعمال کریں، آپ اس کی جگہ کیچپ کا ہی استعمال کر لیں۔ پھر یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اگر فریش چیز جو بندہ خود سے تیار کر لے اس کا تو پھر فائدہ ہی ہے۔ اب یہ جو ہے چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے، اب اس میں نے پانی نہیں ڈالا، اس کی جگہ میں نے اس میں سویا سوس استعمال کیا ہے، ساتھ بھی میں نے اس میں سرکے کا بھی استعمال کیا ہے۔ اچھا اب یہ جو میں نے ٹماٹر چوپ کیے تھے وہ میں نا اس میں ڈال دیے۔ اب میں یہ جو ان کو ساتھ ساتھ جو ہے نا آگ جو ہے وہ میں نے اس کی کم کی ہے، اور اس کو میں اب بناؤں گی۔ اور اتنی میں جو پہلے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ کم ہے تو آپ جو ہے ٹماٹر جو ہے نا مزید وہ چوپ کر کے تو اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ اچھی طرح سے جب اس کی بھنائی ہو جائے گی، یہ پک جائے گا، اور ساتھ میں آپ اس میں پھر تھوڑی سی جو کیچپ ہے وہ استعمال کریں، اس میں ساتھ کالی مرچ کا استعمال کریں، نمک کا استعمال کرنا ہے ساتھ میں۔ اب یہ دیکھیں میں نے وہ جتنے ٹماٹر کا میں نے مکسچر ڈالا تھا وہ اچھی طرح سے پک گیا، اس کو پکانے کے بعد میں نے یہ اب اس میں نا جو ہے کیچپ ہے وہ استعمال کیا، جبکہ وہ ٹماٹر کا پک کے کلر جو ہے وہ کیچپ جیسا ہو گیا تھا، تو پھر اس میں نے کیچپ جو ہے نا وہ ڈالی ہے، اور اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب اس میں نے کالی مرچ ہے وہ استعمال کی ہے، ساتھ میں نے اس میں جو ہے نمک حسب ضرورت وہ استعمال کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ جیسا کہ یہ ہم اس کو ایگ فرائز رائس کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس میں خود سے بھی نمک مرچ کا ہم نے استعمال کیا ہوتا ہے، تو ساتھ اس کو مد نظر رکھ کے اس میں آپ جو ہے نا نمک مرچ کا استعمال کریں۔ اب اس میں نے آدھا گلاس جو ہے وہ پانی کا استعمال کیا ہے، تاکہ یہ کافی تھک ہو گیا تھا، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ نارمل کر لیں، ذرا پتلا ہو جائے، تاکہ چاولوں کے اوپر جب آپ ڈال کے استعمال کریں تو آپ کو مزے کا لگے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ جو شملہ مرچ ہے، یہ ایک مرچ میں نے اس کو اس طرح چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا، ساتھ میں ایک پیاز جو ہے اس کو بڑے بڑے پیس میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے۔ اب جو میں نے اب آدھا گلاس اس میں پانی ڈالا تھا، اب وہ ساتھ میں نے ان کو ڈال کے تو اس پہ ڈھکن اس لیے دے دیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی سٹیم کے ساتھ نا پک جائے، اور ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے، نارمل رکھنا ہے اس کو۔ اور یہ اب کھانا میرا ہو گیا تیار، وہ بھی سٹیم پہ ہے، بس اس کی بھی تھوڑی گارنش وغیرہ کر لیں گے۔ تو مہمانوں کو جو ہے نا وہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، وہ تھک بھی گئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کھانے کے بعد پھر کچھ ساتھ میں ہم میٹھا کھائیں گے۔ اور یہ جو ہمارا منچورین ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا، کھانا جو تھا میں نے تیار کر لیا ہے۔ اصل میں جب صبح مہمان آئے نا تو تھکے ہوئے اتنے زیادہ تھے بچے، کولڈ ڈرنک وغیرہ پی اور اس کے بعد نا آرام کر لیا، پھر میں نے اتنی دیر میں نے کہا تھا یہ کھانا تیار ہو جائے گا۔ اب ماشاءاللہ کھانا میرا ہو گیا تیار، اور یہ میری بھتیجی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، پیاری سی، اور یہ تھک بھی گئی ہیں، یہ ماشاءاللہ پڑھتی بھی ہیں، بڑی لائق ہیں، بڑی اچھی ہیں۔ اب ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ اتنی دیر میں جو ہے نا میں یہ ٹیبل پہ سارا کھانا رکھا ہے، ان کی ماما سے کہا، میں نے کہا آپ نا یہ بچوں کو سرو کر دیں تاکہ وہ بچے جو ہے نا وہ کھانا کھائیں۔ میں اتنی دیر میں چائے وغیرہ جو ہے وہ ساتھ میں تیار کر لوں گی، اور پھر یہ بچوں کو لے کے نا ساتھ میں ادھر پارک میں ذرا جانا ہے، تھوڑے سے جھولے وغیرہ بھی بچے لے لیں۔ اور پھر ان کی ماما نے جو ہے ان کو وہ کھانا ڈال کے دیا ہے، اور بچوں نے ماشاءاللہ سبھی نے بڑے مزے سے کھانا کھایا ہے۔
اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر ان کو لے کے گئے ادھر پارک میں۔ وہ دیکھو ہماری چھوٹی سی جو ہے نا وہ کتنی خوش ہے، اور وہ آگے آگے نمل جو ہے نا وہ بھاگی جا رہی ہے اور اتنی خوش ہو رہی ہے پاکستان پہنچ کے۔ ظاہر ہے اپنا ملک ہے، پاکستان ہے، سبھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ باہر بھی بہت انجوائے ہوتی ہے، ان کے پاپا ان کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں، گھماتے ہیں، سیر کرواتے ہیں، اتنی پیاری پیاری جگہ پہ انہیں جو ہے نا پارکوں میں سبھی جگہ پہ لے کے گئے۔ مگر آج وہ ادھر اپنی پھپھو کے گھر پہنچ کے بھی بڑے خوش تھے، اور انہوں نے جو ہمارے پاس میں ادھر پارک تھا وہاں پہ جا کے تو جھولے لیے اور بڑا انجوائے کیا، بڑا خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ میرے چینل کو ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اب انہوں نے ادھر کچھ دیر انجوائے کیا ہے، کھانا شانا کھایا تھا، پھر واپس جب گھر پہنچے پھر انہوں نے آج جانا بھی تھا، واپسی بھی ان کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، یہ چھوٹی جو میری بھتیجی ہے نا وہ تو یہ اس کے کام چیک کریں، وہ کتنی سپیڈ سے پہنچی ہے اور جھولے سے دیکھیں کیسے سلپ ہوئی ہے، اور ویٹ بھی نہیں کر رہی کہ کوئی میرے ساتھ جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں نا اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور دیکھنے والے کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے چوٹ نہ لگا لیں، بچوں کو ڈر نہیں لگتا ہے، بچے تو بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ایسے کاموں کے لیے۔ اور انہوں نے بڑا انجوائے کیا، حالانکہ یہ جب آئے تھے بڑے تھکے ہوئے تھے بچے ماشاءاللہ۔ اور پھر گھر پہنچے ہیں اور پھر کھایا انہوں نے میٹھا، اور واپسی کا ہو گیا ان کا ٹائم، اور اب یہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور خیر و عافیت سے پہنچے۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم بھی آپ سے چاہیں گے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں، اور تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔